قرآن مجید کا 28واں سورہ سورہ قصص۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تا سین میم، یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ فرعون نے روئے زمین پر بلندی اختیار کی اور اس نے اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا کہ ایک گروہ نے دوسرے کو بالکل کمزور بنا دیا۔ وہ لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھا کرتا تھا۔ وہ یقیناً مفسدین میں سے تھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دے دیں، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں، اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھلائیں جس سے یہ ڈر رہے ہیں۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور بالکل ڈرو نہیں اور پریشان نہ ہو کہ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دینے والے اور اسے مرسلین میں سے قرار دینے والے ہیں۔ پھر فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا کہ انجام کار ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث رنج و الم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر والے سب غلطی پر تھے۔ اور فرعون کی زوجہ نے کہا کہ یہ تو ہماری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہٰذا اسے قتل نہ کرو کہ شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اسے اپنا فرزند بنا لیں۔ اور وہ لوگ کچھ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اور موسیٰ کی ماں کا دل بالکل خالی ہو گیا کہ قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مطمئن نہ بنا دیتے تاکہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور انہوں نے ان کی بہن سے کہا کہ تم بھی ان کا پیچھا کرو، تو انہوں نے دور سے موسیٰ کو دیکھا جبکہ ان لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ پہلے ہی سے حرام کر دیا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ پھر ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ پریشان نہ رہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ بہرحال سچا ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت اسے نہیں جانتی ہے۔ اور جب موسیٰ جوانی کی توانائیوں کو پہنچے اور تندرست ہو گئے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی، اور ہم اسی طرح نیک عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت کی نیند میں تھے، تو انہوں نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ان کے شیعوں میں سے تھا اور ایک دشمنوں میں سے۔ تو جو ان کے شیعوں میں سے تھا اس نے دشمن کے ظلم کی فریاد کی، تو موسیٰ نے اسے ایک گھونسا مار کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا اور کہا کہ یہ یقیناً شیطان کے عمل سے تھا، اور یقیناً شیطان دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو پروردگار نے معاف کر دیا کہ وہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، تو نے میری مدد کی ہے، لہٰذا میں کبھی مجرموں کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے تو خوف زدہ اور حالات کی نگرانی کرتے ہوئے کہ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد کے لیے پکارا تھا وہ پھر فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ یقیناً تو کھلا ہوا گمراہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر حملہ آور ہوں جو دونوں کا دشمن ہے، تو اس نے کہا کہ موسیٰ، تم اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک بے گناہ کو قتل کیا ہے؟ تم صرف روئے زمین میں سرکش حاکم بن کر رہنا چاہتے ہو اور یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا شمار اصلاح کرنے والوں میں ہو۔ اور ادھر آخر شہر سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ،
शहर के बड़े लोग बाहमी मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर दें, लिहाजा तुम शहर से बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हारे लिए नसीहत करने वालों में से हूं। तो मूसा शहर से बाहर निकले, खौफजदा और दाएं बाएं देखते हुए, और कहा कि परवरदिगार मुझे जालिम कौम से महफूज रखना। और जब मूसा ने मदियन का रुख किया तो कहा कि अनकरीब परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते की हिदायत कर देगा। और जब मदियन के चश्मे पर वारिद हुए तो लोगों की एक जमात को देखा जो जानवरों को पानी पिला रही थी, और उनसे अलग दो औरतें थीं जो जानवरों को रोके खड़ी थीं। मूसा ने पूछा कि तुम लोगों का क्या मसला है? उन दोनों ने कहा कि हम उस वक्त तक पानी नहीं पिलाते हैं जब तक सारी कौम हट ना जाए, और हमारे बाबा एक ज़ईफुल उम्र आदमी हैं। मूसा ने दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया और फिर एक साये में आकर पनाह ले ली। अर्ज की, परवरदिगार यकीनन मैं इस खैर का मोहताज हूं जो तू मेरी तरफ भेज दे। इतने में दोनों में से एक लड़की कमाले शर्म और हया के साथ चलती हुई आई और उसने कहा कि मेरे बाबा आपको बुला रहे हैं कि आपके पानी पिलाने की उजरत दे दें। फिर जो मूसा इनके पास आए और अपना किस्सा बयान किया तो उन्होंने कहा कि डरो नहीं, अब तुम जालिम कौम से निजात पा गए। इन दोनों में से एक लड़की ने कहा कि बाबा आप इन्हें नौकर रख लीजिए, कि आप जिसे भी नौकर रखना चाहें, इनमें सबसे बेहतर वो होगा जो साहिब कुव्वत भी हो और अमानतदार भी हो। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों में से एक बेटी का अख्द आपसे करना चाहता हूं, बशर्ते कि आप 8 साल तक मेरी खिदमत करें, फिर अगर 10 साल पूरे कर दें तो ये आपकी तरफ से होगा, और मैं आपको कोई जहमत नहीं देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह आप मुझे नेक बंदों में से पाएंगे। मूसा ने कहा कि ये मेरे और आपके दरमियान का मुआहदा है, मैं जो मुद्दत भी पूरी कर दूं मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और मैं जो कुछ भी कह रहा हूं अल्लाह इसका गवाह है। फिर जब मूसा मुद्दत को पूरा कर चुके और अपने अहल को लेकर चले तो तूर की तरफ से एक आग नजर आई। तो इन्होंने अपने अहल से कहा कि तुम लोग ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद इसमें से कोई खबर ले आऊं या कोई चिंगारी ही ले आऊं कि तुम लोग इससे तापने का काम ले सको। फिर जो उस आग के करीब आए तो वादी के दाहिने रुख से एक मुबारक मकाम पर एक दरख्त से आवाज आई कि मूसा मैं आलमीन का पालने वाला खुदा हूं, और तुम अपने असा को जमीन पर डाल दो। और जो मूसा ने देखा तो वो सांप की तरह लहरा रहा था। यह देखकर मूसा पीछे हट गए और फिर मुड़कर भी ना देखा। तो फिर आवाज आई कि मूसा आगे बढ़ो और डरो नहीं कि तुम बिल्कुल मामून और महफूज हो। जरा अपने हाथ को गिरेबान में दाखिल करो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद और चमकदार बनकर बरामद होगा, और खौफ से अपने बाजुओं को अपनी तरफ समेट लो। तुम्हारे लिए परवरदिगार की तरफ से फिरऔन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ ये 2 दलीलें हैं कि ये लोग सब फासिक और बदकार हैं। मूसा ने कहा कि परवरदिगार मैंने इनके एक आदमी को मार डाला है, तो मुझे खौफ है कि ये मुझे कत्ल कर देंगे और कार तबलीग रुक जाएगा, और मेरे भाई हारून मुझसे ज्यादा फसी जबान के मालिक हैं, लिहाजा इन्हें मेरे साथ मददगार बना दे जो मेरी तस्दीक कर सकें कि मैं डरता हूं कि कहीं ये लोग मेरी तकजीब ना कर दें। इरशाद हुआ कि हम तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई से मजबूत कर देंगे और तुम्हारे लिए ऐसा गलबा करार देंगे कि ये लोग तुम तक पहुंच ही ना सकें, और हमारी निशानियों के सहारे तुम और तुम्हारे पैरोकार ही गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा उनके पास हमारी खुली हुई निशानियां लेकर आए तो उन लोगों ने कह दिया कि ये तो सिर्फ एक गढ़ा हुआ जादू है, और हमने अपने गुज़िश्ता बुजुर्गों से इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है। और मूसा ने कहा कि मेरा परवरदिगार बेहतर जानता है कि कौन उसकी तरफ से हिदायत लेकर आया है और किसके लिए आखिरत का घर है। यकीनन जालिमीन के लिए फलाह नहीं है। और फिरऔन ने कहा कि मेरे ज़ोमाए मुमलिकत, मेरे इल्म में तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा हामान
تم میرے لیے مٹی کا پجاوا لگاؤ اور پھر ایک قلعہ تیار کرو کہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کی خبر لے آؤں۔ اور میرا خیال تو یہی ہے کہ موسیٰ جھوٹے ہیں۔ اور فرعون اور اس کے لشکر نے ناحق غرور سے کام لیا اور یہ خیال کر لیا کہ وہ پلٹا کر ہماری بارگاہ میں نہیں لائے جائیں گے، تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکروں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سب کو دریا میں ڈال دیا۔ تو دیکھو کہ ظالمین کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا قرار دے دیا ہے، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور دنیا میں بھی ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ اور ہم نے پہلی نسلوں کو ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان اور ہدایت و رحمت ہے، کہ شاید اسی طرح یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور آپ اس وقت طور کے مغربی رخ پر نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا حکم بھیجا، اور آپ اس واقعے کے حاضرین میں سے بھی نہیں تھے۔ لیکن ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ تو اہل مدین میں بھی مقیم نہیں تھے کہ انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، لیکن ہم رسول بنانے والے تو تھے۔ اور آپ طور کے کسی جانب اس وقت نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آواز دی، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کی طرف آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے، کہ شاید وہ اس طرح عبرت اور نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ جب ان پر گزشتہ اعمال کی بنا پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو یہی کہتے کہ پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا ہے کہ ہم تیری نشانیوں کی پیروی کرتے اور صاحبان ایمان میں شامل ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ انہیں وہ سب کیوں نہیں دیا گیا ہے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا۔ تو کیا ان لوگوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا؟ اور اب تو کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن جادو ہے جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور ہم دونوں ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ اچھا تم پروردگار کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ جو دونوں سے زیادہ صحیح ہو، اور میں اس کا اتباع کر لوں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کا اتباع کر لے، جبکہ اللہ ظالم قوم کی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ اور ہم نے مسلسل ان لوگوں تک اپنی باتیں پہنچائیں کہ شاید اسی طرح نصیحت حاصل کر لیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ہم تو پہلے ہی سے تسلیم کیے ہوئے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو دوہری جزا دی جائے گی کہ انہوں نے صبر کیا ہے، اور یہ نیکیوں کے ذریعے برائیوں کو دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر ہمارا سلام کہ ہم جاہلوں کی صحبت پسند نہیں کرتے ہیں۔ پیغمبر، بے شک آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں سے خوب باخبر ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حق کی پیروی کریں گے تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، تو کیا ہم نے انہیں ایک محفوظ حرم پر قبضہ نہیں دیا ہے جس کی طرف ہر شے کے پھل ہماری دی ہوئی روزی کی بنا پر چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ان کی معیشت کے غرور کی بنا پر ہلاک کر دیا، اب یہ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد پھر آباد نہ ہو سکے مگر بہت کم، اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں۔ اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرے، اور ہم کسی بستی کے تباہ کرنے والے نہیں ہیں
مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے یہ چند روزہ لذت دنیا اور زینت دنیا ہے، اور جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں ہے وہ خیر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا وہ بندہ جس سے ہم نے بہترین وعدہ کیا ہے اور وہ اسے پا بھی لے گا، اس کے مانند ہے جسے ہم نے دنیا میں تھوڑی سی لذت دے دی ہے اور پھر وہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں کھینچ کر حاضر کیا جائے گا، جس دن خدا ان لوگوں کو آواز دے گا کہ میرے وہ شرکا کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا؟ تو جن شرکا پر عذاب ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ پروردگار، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، اور اسی طرح گمراہ کیا ہے جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے، لیکن اب ان سے برات چاہتے ہیں، یہ ہماری عبادت تو نہیں کر رہے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ اچھا اپنے شرکا کو پکارو، تو وہ پکاریں گے لیکن کوئی جواب نہ پائیں گے، بلکہ عذاب ہی کو دیکھیں گے۔ تو کاش یہ دنیا ہی میں ہدایت یافتہ ہو جاتے۔ اور جس دن خدا ان سے پکار کر کہے گا کہ تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو ان پر ساری خبریں تاریک ہو جائیں گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا وہ یقیناً فلاح پانے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور آپ کا پروردگار جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پسند کرتا ہے، ان لوگوں کو کسی کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ خدا ان کے شرک سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ اور آپ کا پروردگار ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جن کا یہ اعلان و اظہار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اول و آخر اور دنیا و آخرت میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا پڑے گا۔ آپ کہیے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر خدا تمہارے لیے رات کو قیامت تک کے لیے ابدی بنا دے تو کیا اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے روشنی کو لے آ سکے؟ تو کیا تم بات سنتے نہیں ہو؟ اور کہیے کہ اگر وہ دن کو قیامت تک کے لیے دائمی بنا دے تو اس کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے وہ رات لے آئے گا جس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں بنائے ہیں تاکہ آرام بھی کر سکو اور رزق بھی تلاش کر سکو، اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور قیامت کے دن خدا انہیں آواز دے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی شرکت کا تمہیں خیال تھا؟ اور ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور منکرین سے کہیں گے کہ تم بھی اپنی دلیل لے آؤ۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور پھر وہ جو افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گی۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، مگر اس نے قوم پر ظلم کیا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھیں۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے، اور جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کا انتظام کرو، اور دنیا میں اپنا حصہ بھول نہ جاؤ، اور نیکی کرو جس طرح کہ خدا نے تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو کہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ قارون نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، تو کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال کے اعتبار سے دولت مند تھیں، اور ایسے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر قارون اپنی قوم کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ برآمد ہوا، تو جن لوگوں کے دل میں زندگانی دنیا کی خواہش تھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ساز و سامان ہوتا
جو قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑے عظیم حصے کا مالک ہے۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب صاحبان ایمان و عمل صالح کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھسا دیا، اور نہ کوئی گروہ خدا کے علاوہ بچانے والا پیدا ہوا، اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کرنے والا تھا۔ اور جن لوگوں نے کل اس کی جگہ کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، یہ تو خدا جس بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے یہاں چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس نے ہم پر احسان نہ کر دیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا ہوتا۔ معاذ اللہ، کافروں کے لیے واقعاً فلاح نہیں ہے۔ یہ دار آخرت وہ ہے جسے ہم ان لوگوں کے لیے قرار دیتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد کے طلبگار نہیں ہوتے ہیں، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال وہ کرتے رہے ہیں۔ بے شک جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا فریضہ عائد کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی منزل تک ضرور واپس پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس بات کے امیدوار نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی جائے، یہ تو رحمت پروردگار ہے، لہذا خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کا ساتھ نہ دیجیے گا۔ اور ہرگز یہ لوگ آیات کے نازل ہونے کے بعد ان کی تبلیغ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکنے نہ پائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے، اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جائیے۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو مت پکارو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے ماں سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، اور تم سب اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔